یعنی یاد کیجئے وہ وقت بھی جب کہ کہا تھا الملائکۃ فرشتوں نے، یا مریم اے مریم، ان اللہ یقیناً اللہ، اصطفیٰ اس نے چن لیا ہے کہ تجھے، یہ کاف زیر کی مؤنث کی ضمیر ہے، ان اللہ اصطفیٰ کی یقیناً اللہ نے تجھے چن لیا ہے، وطہرا کی اور پاک بنایا ہے تجھے، واصطفیٰ کی اور چنا ہے تجھے، علی نساء العالمین جہانوں کی عورتوں پر، یعنی جہان والوں کی عورتوں پر سب پر تجھے چن لیا ہے، یعنی اس وقت موجود جتنے بھی عورتیں تھیں۔ یا مریم اے مریم، اقنتی تو اطاعت گزار رہ، اطاعت میں پرسکون رہ، لربکی اپنے رب کے لیے، واسجدی اور تو سجدہ ریز رہ یا تو سجدہ کرتی رہ، ورکعی اور رکوع کرتی رہ، مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یہ مؤنث کے صیغے ہیں، واسجدی ورکعی، اور یہ مؤنث کے صیغے سے کے ساتھ کہا مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ، الراکعین مذکر کا صیغہ ہے۔ ذالک یہ ہے، من انباء الغیب غیب کی خبروں میں سے، نوحیہ ہم وحی کرتے ہیں اسے، الیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب، وما کنت اور آپ نہ تھے، لدیہم ان کے پاس، اذ جب کہ یلقون وہ ڈال رہے تھے، القا یلقی القا ان ڈالنا ہے، اقلامہم قلم اپنی، قلم سے جمع اقلام ہے، ایہم کون ان میں سے، یکفلو کفالت کرے گا، مریم مریم کی۔ تو یہ پچھلی آیات جو فرمایا وکفلھا زکریا، ہم نے زکریا کی کفالت میں اسے دے دیا، تو اس کی وضاحت کچھ دی کہ انہوں نے کہا کہ کون کفالت کرے گا، تو پھر خود ہی کہا کہ قلمیں اپنی پانی میں ڈالو جس کی قلم کھڑی رہ گئی وغیرہ، تو اقلام ایہم یکفل مریم، وما کنتا اور آپ نہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم، لدیہم ان کے پاس، اذ جب کہ یختصمون وہ جھگڑ رہے تھے، خصم کہتے ہیں جھگڑا کرنا، اذ قالت یاد کرو جب کہ کہا تھا، الملائکۃ فرشتوں نے، یا مریم اے مریم، ان اللہ یقیناً اللہ، یبشرو کی خوشخبری دیتا ہے تجھے، بکلمۃ ایک کلمے کی، منہ جو اسی کی جانب سے ہے، اسمہ نام اس کا، المسیح مسیح ہے، عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ جو بیٹا ہے مریم کا، وجیہن وہ آبرو والا ہے، عزت والا ہے، وجیہ ہے، فی الدنیا دنیا میں بھی، والآخرہ اور آخرت میں بھی، ومن المقربین اور وہ قریب کیے گئوں میں سے، مقرب اسم مفعول ہے جس کو قرب بخشا گیا ہے، یعنی وہ قرب بخشے گئوں میں سے، قریب کیے گئوں میں سے ہے، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ اور وہ کلام کرے گا لوگوں سے، فی المہد گہوارے میں، وَكَهْلًا یعنی گود کے اندر بھی، وَكَهْلًا اور کہولت میں بھی، بڑھاپے میں بھی، کہولت جو ہے وہ 40 سال سے زائد کی عمر کو کہولت کہتے ہیں، وہ دھیڑ عمری کو کہتے ہیں، وَمِنَ الصَّالِحِينَ اور وہ نیک لوگوں میں سے ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گہوارے میں گفتگو کرنا یا گود میں گفتگو کرنا یہ تو معجزہ ہے، معلوم ہے، لیکن جو کہولت میں ادھیڑ عمری میں گفتگو کرنا وہ تو سب لوگ کرتے ہیں، تو یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کہولت میں گفتگو کرنا لوگوں سے یہ بھی معجزہ ہے، یکلم الناس، کیونکہ جب 30 سال کے تھے، جوان تھے، تو اللہ نے انہیں آسمانوں سے اٹھا لیا، آسمانوں پر اٹھا لیا، تو اب وہ
قیامت کے قریب آسمانوں سے اتریں گے، جیسے ہمیں نبی علیہ السلام نے بتایا، قرآن مجید میں بھی ہے۔ تو ان کا یہ کہولت میں گفتگو کرنا لوگوں سے یہ بھی ایک معجزہ ہے، تو اس لیے یہاں پر اس کو بیان کیا۔ تو یہ آیت دلیل ہے اس بات پر کہ اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں سے دوبارہ نازل کریں گے، اللہ نے انہیں آسمانوں پر اٹھایا تھا۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، اور وہ کلام کرے گا لوگوں سے گہوارے میں، گود میں بھی، وَكَهْلًا، اور کہولت میں، ادھیڑ عمری میں بھی، بڑھاپے میں بھی، وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ نیکوں میں سے ہے۔ قالت، تو کہا حضرت مریم نے علیہ السلام، ربی، اے میرے رب، انا، کہاں سے، یکون، ہوگا، لی، میرے لیے، ولدن، کوئی بچہ، کوئی لڑکا، ولم یمسسنی، جبکہ نہیں چھوا مجھے، بشرن، کسی بھی انسان نے۔ قالا، تو کہا، کذالک اللہ، اسی طرح اللہ، یخلق، پیدا کرتا ہے، ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے۔ تو عیسائیوں نے بن باپ کے چونکہ پیدا ہوئے تھے تو انہیں خدا بنا لیا، خدا کا بیٹا بنا لیا، اور پھر اس کے اوپر وہ اڑ گئے اور انہوں نے اقنوم ثلاثہ کا ایک عقیدہ گھڑ لیا، اور پھر وہی عقیدہ لے کر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے سورہ کی ابتدا ہی میں اس بات کو شروع کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یصور فی الارحام کیف یشاء، رحموں میں جیسے چاہتا ہے وہ صورتیں بناتا ہے، پیدا کرتا ہے۔ تو بن باپ کے اللہ نے رحم کے اندر ایک بچہ جو ہے نا وہ بنایا ہے، اور پھر کلمت اللہ سے انہیں ایک دھوکہ ہوا، تو اللہ رب العزت نے وہاں پر یہ متشابہات اور محکمات کی بات کر دی کہ یہ آپس میں مخالف نہیں ہو سکتے، اور یہاں اللہ رب العزت نے اس کی وضاحت کرنے سے پہلے حضرت زکریا کے ہاں حضرت یحییٰ کی پیدائش کا تذکرہ کیا ہے، اور پھر خود حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش کا بھی تذکرہ اس سے پہلے کر دیا۔ تو فرمایا کہ قالا، اللہ رب العزت نے فرمایا، کذالک، اسی طرح، اللہ ہے، یخلق، پیدا کرتا ہے، ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے، یعنی بن باپ کے اللہ رب العزت پیدا کر سکتا ہے، اذا قضا، جب وہ فیصلہ کرتا ہے، امرن، کسی کام کا، فإنما، تو بس بات اتنی ہے، یقول، وہ کہتا ہے، لہو، اس سے، کن، ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کے لیے کوئی کام وہ ایسا نہیں ہے، بس اللہ رب العزت جب کسی کام کو کرنا چاہے تو اسے کہے گا کہ کن، ہو جا، تو وہ ہو جائے گا۔ وَيُعَلِّمُهُ، اور وہ تعلیم دیتا ہے، تعلیم دے گا اسے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، الکتابہ، کتاب کی، والحکمت، اور حکمت کی، اسی کی طرف بلایا جاتا تھا، یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم۔ تو یہ جو کتاب ہے اللہ کی قرآن مجید، اس کی تعلیم دے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے آئیں گے اور قرآن مجید ہی پر عمل کریں گے، والحکمت، اور حکمت کی، دانائی کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی، والتورات، اور تورات کی، تورات سکھاتا ہے اسے، والانجیل، اور انجیل، یعلمہ، وہ اسے سکھاتا ہے، یعنی اللہ رب العزت نے تعلیم دی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، پہلے فرمایا الکتاب، پھر حکمت، پھر تورات، پھر انجیل، ورسولاً، اور ایک رسول بنایا ہے، الی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی جانب، انی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انی، یقیناً میں، قد جئتکم، آیا ہوں تمہارے پاس، بآیتن، ایک نشانی، ایک معجزہ لے کر، من ربکم، تمہارے رب کی جانب سے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک معجزہ، ایک نشانی لایا ہوں، انی، یقیناً یہ کہ میں، اخلق، میں بناتا ہوں، لکم، تمہارے لیے، من الطین، مٹی سے، کا ہیئتن، جیسا کہ، کاف حرف تشبیہ ہے، جیسا کہ، ہیئت،
صورت ہے الطیر پرندے کی، جیسا کہ صورت ہے، شکل ہے، حیت ہے پرندے کی، فَأَنفُخُ پھر میں پھونکتا ہوں، فِيهِ اس میں، فَيَكُونُ تو وہ ہو جاتا ہے، طیراً پرندہ اڑنے والا، بِإِذْنِ اللہ اللہ کے حکم سے، وَأُبْرِئُ اور میں ٹھیک ٹھاک کرتا ہوں، الْأَكْمَحَ مادرزاد اندھے کو، والابرص اور کوڑھے کو، یعنی جس کے اوپر برس کے داغ ہیں، وَأُحْيِي الْمَوْتَى اور میں زندہ کرتا ہوں مردوں کو، بِإِذْنِ اللہ اللہ کے حکم سے۔ تو یہ تین معجزات جو اس وقت وہ لوگ اپنے علم میں اپنے آپ کو کامل سمجھتے ہوئے سب کہتے تھے کہ بس یہ تین چیزیں ہیں جن کا علاج نہیں ہے، موت کا یا کوڑی کا یا کہ مادرزاد اندھے کا، تو یہ تینوں معجزات اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے۔ وَأُنَبِّئُكُمْ اور میں تمہیں بتاتا ہوں، خبر دیتا ہوں، بما اس کی جو تأکلون تم کھاتے ہو، وما اور جو تدخرون تم ذخیرہ بنا دیتے ہو، ادخار ذخیرہ کر دینا ہے، وما تدخرون اور جو تم ذخیرہ کرتے ہو، رکھ چھوڑتے ہو، فی بیوتکم اپنے گھروں میں، ان فی ذالک بے شک کہ اس میں، لآیتن البتہ ایک دلیل ہے، لکم تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین اگر تم ہو ایمان رکھنے والے یا ایمان لانے والے، وَمُصَدِّقًا اور تصدیق کرنے والا، یعنی اللہ نے انہیں تصدیق کرنے والا بنایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، لما اس کے لیے جو بین یدی مجھ سے پہلے ہے، یعنی میں ایک تصدیق کرنے والا ہوں اس کی جو مجھ سے پہلے ہے، من التوراتی تورات میں، تورات میں سے، یعنی تورات کی تصدیق کرتا ہوں، وَلِأُحِلَّ اور اس لیے کہ میں حلال بتاؤں، لکم تمہیں تمہارے لیے، بعض کچھ وہ جو، الذی جو، حرم حرام کیا گیا ہے، علیکم تم پر، وجئتکم اور میں آیا ہوں تمہارے پاس، بآیتن ایک نشانی لے کر، ایک دلیل لے کر، معجزہ لے کر، من ربکم تمہارے رب کی جانب سے، فاتقوا اللہ پس تم ڈرو اللہ سے، وَأَطِیعُونِی اور کہا مانو میرا، اطاعت بجا لاؤ میری، ان اللہ یقیناً اللہ ہے، ربی میرا بھی رب ہے، میرا پروردگار پرورش کرنے والا ہے، وربکم اور تمہارا بھی رب ہے، تمہاری پرورش کرنے والا، ضروریات پوری کرنے والا ہے، فاعبدوہ پس تم عبادت کرو اسی کی، ھذا یہ ہے، صراط راستہ، مستقیم سیدھا، یہی سیدھا راستہ ہے کہ اللہ کی پیروی کرو، یعنی یہی بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہی، فلما تو جب احس محسوس کیا، عیسیٰ نے علیہ السلام، منہم ان کی جانب سے، الکفر انکار کو، قالا تو کہا، من انصاری کون مددگار ہے میرا، اللہ اللہ کی جانب، یعنی اللہ کے راستے پر چلنے والا، اللہ کی جانب جانے میں میرا مددگار کون ہے، قالا تو کہا، الحواریون حور کہتے ہیں سفید کو، یہ حورا، حور لفظ بھی حورا سے جمع ہے، مؤنث حورا ہے، تو حواری کہتے ہیں جو سفید کپڑے پہننے والے یا سفید پوش جسے ہم کہہ دیتے ہیں، وائٹ کالرڈ، یا بعض نے کہا کہ کپڑوں کو دھونے والے، سفید کرنے والے، دھوبی مراد لیا، لیکن سفید پوش لوگ یعنی معاشرے کے جو تھے، قال الحواریون کہا حواریوں نے، نحن حواری یعنی ساتھی کے معنوں میں ہے، جیسے صحابی ہے ایسے ہی، تو قال الحواریون کہا حواریوں نے، نحن انصار اللہ ہم مددگار ہیں اللہ کے، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، واشہد اور تو گواہ رہے، اشہد ہے فعل امر، تو گواہ رہے، بأننا یہ کہ ہم، مسلمون مطیع فرما ہیں، یعنی مان لینے والے ہیں،
تسلیم کر لینے والے۔ ربنا اے رب ہمارے، یا ربنا ہے اے رب ہمارے، آمنا ہم ایمان لائے، بما اس پر جو انزلتا تو نے اتارا ہے، واتبعنا اور ہم نے اتباع کی، پیروی کی، الرسول رسول کی، فاکتبنا یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی، فاکتبنا پس تو لکھ لے ہمیں، مع الشاہدین گواہوں کے ساتھ، ومکروا اور انہوں نے چال چلی، ومکر اللہ اور اللہ نے بھی چال چلی، انہوں نے ایک تدبیر کی، مکر کیا، اور اللہ نے بھی ایک تدبیر کی، واللہ اور اللہ خیر الماکرین بہترین خیر الماکرین مضاف مضاف الیہ ہے، یعنی تدبیر کرنے والوں کا بہترین ہے، چال چلنے والوں کا بہترین ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حقیقی اخلاص کے ساتھ ایمان نصیب فرمائے۔